مہربانی جی. السلام علیکم جی. بہت مہربانی آپ کی صبح صبح سنڈے کو آنے کی, کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی تیسری دفعہ ہم نے کروایا ہے, کیونکہ پچھلے 2 الیکشنز جو تھے وہ دے رین انٹو ٹربل ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. سبسیکوینٹلی پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے تھے, تو انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز مقرر کی تھیں جس کے تحت ہم نے یہ الیکشنز جو تھے یہ کروائے. بلکہ اس وقت بھی بلوچستان میں پولنگ ہو رہی ہے اور وہ 3 بجے کے بعد اس کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے. سو جو ہمارے الیکشن رولز ہیں ان کے مطابق ہم نے سب صوبوں میں جو الیکشنز انکنٹیسٹڈ ہو گئے ہیں اور سینٹر میں جو انکنٹیسٹڈ الیکشنز ہو گئے ہیں اس کے ریزلٹس آج ڈکلیئر کرنے تھے صبح. جہاں باقی صوبوں میں جو ہمارے پروونشل کمشنر صاحبان ہیں وہ کر رہے ہیں, اور یہاں یہ ذمہ داری مجھے ایز فیڈرل الیکشن کمشنر دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں ریٹرننگ آفیسر جو ہمارے چیئرمین کے الیکشن کے لیے تھیں عائشہ خالد صاحبہ, ان کو ویلکم کرتا ہوں. اسی طرح سے جو ریٹرننگ آفیسر تھی سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے آمنہ علی صاحبہ, ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور الیکشن کوآرڈینیٹر جنہوں نے بہت سا کام کیا ہے الیکشن کے ریزلٹس کو کمپائل کرنے میں, اقرا الیاس صاحبہ, ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور خاص طور کے اوپر ویلکم کرتا ہوں میں محمد اشرف جبار صاحب کو اور اسلم صاحب کو, جو کہ چیئرمین کے پینل کے لیے یہ بھی کنٹیسٹنٹس تھے, لیکن انہوں نے والنٹیرلی چیئرمین صاحب کی, گور صاحب کی فیور میں اپنے نامینیشن فارمز جو تھے وہ وڈرا کیے تھے. میں نے ان کو تکلیف دی تاکہ یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ سے بات کر سکیں. ہمیں میں پہلے چیئرمین صاحب کی بات کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل کا جو پینل ہے اس کی بات کریں گے. چیئرمین کے لیے ہمیں انیشلی 4 اپلیکیشنز ملی تھیں. ایک اپلیکیشن تھی اشرف جبار صاحب کی, ایک اپلیکیشن تھی اسلم صاحب کی, اور ایک اپلیکیشن تھی نوید انجم خان صاحب کی, اور ایک اپلیکیشن تھی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی. 4 اپلیکیشنز ہمیں ملی تھیں. ان کی اسکروٹنی کے بعد 3 اپلیکیشنز اشرف جبار صاحب کی, گوہر صاحب کی اور اسلم صاحب کی ان کو ایکسیپٹ کیا گیا, جبکہ نوید انجم خان صاحب کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا گیا. اور اس کی ریجیکشن کی 2 مین وجوہات تھیں کہ انہوں نے 2024 کے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا تھا, اور ان کی کنسیکوینٹلی ممبرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ 11 فروری 2024 کو کینسل کر دی گئی تھی. اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 24 فروری 2024 کو پی ٹی آئی کی دوبارہ ممبرشپ لی, اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو ایک پری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کم از کم 6 مہینے تک ان انٹرپٹڈ ممبر رہے ہوں پارٹی کے, 6 مہینے تک, جو کہ وہ نہیں تھے. سو ان 2 وجوہات کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن ہم نے ریجیکٹ کی, اور 3 کینڈیڈیٹس جو تھے بیرسٹر گور صاحب, اشرف جبار صاحب اور اسلم صاحب, ان کی اپلیکیشنز جو تھی وہ ہم نے ایکسیپٹ کی. اس کے بعد اشرف جبار صاحب اور اسلم صاحب نے ویری کائنڈلی اینڈ ویری گریشیسلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارٹی کے یونٹی کے لیے, پارٹی کی ہارمنی کے لیے یہ اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ وڈرا کرتے ہیں. میں نے اس لیے ان کو آج تکلیف دی کہ یہاں آ جائیں, اگر ان سے آپ کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ موجود ہوں گے, آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں. تو چونکہ گوہر صاحب کے خلاف ان کی وڈرال کے بعد کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا, اس لیے ان کو ہم نے انکنٹیسٹڈ ونر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. سو گوہر علی خان صاحب پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں. اب سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی تھی, سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے جو کہ عمر ایوب صاحب کا پینل تھا. اس میں 15 نامنیز ہیں اور جو کہ اس پینل کا حصہ تھے, اور چونکہ ان کے خلاف کوئی اور اپلیکیشن جو تھی, کوئی اور نامینیشن ہمارے پاس نہیں تھا, اس لیے ان کی نامینیشن بھی ایکسیپٹ کی گئی اسکروٹنی کے بعد, اور ان کو بھی انکنٹیسٹڈ جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کیا گیا. سو یہ 2 ریزلٹس تھے ہمارے پاس جو کہ میں نے یہاں سے اناؤنس کرنے تھے. اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے ہمارے جو پروونشل کمشنر ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیے ہیں آلریڈی, اور پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ پنجاب کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور کے پی میں بھی اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہے.
جو کہ وہاں کے پروونشل کمشنر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پروونس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے۔ بلوچستان میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ الیکشن اس وقت جاری ہیں، 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک ٹائم ہے، تو 3 بجے جب وہ ریزلٹس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم شام کو پھر ایک دفعہ ملیں گے، اور جہاں ہم تمام کمپریہنسو ریزلٹس جو ہیں پورے ملک میں سے جو آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت مہربانی آپ کی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی آپ کے پاس کوئری ہو؟ اشرف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر ایک سیکنڈ، یہ آپ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک اچھا الیکشن کروایا اور باقاعدہ اس کا پروسیجر سارا اڈاپٹ کیا گیا۔ جس طرح کے پچھلے الیکشن کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جس کی طرف آئیڈینٹیفائی کیا تھا کورٹ نے بھی، اور ان کو ہم نے پورا کیا، فلفل کیا، اور بہت شکریہ آپ سب کا جتنی یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ آج میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر ہوں، اشرف جبار قریشی میرا نام ہے، اور میں تحریک انصاف بنانے والوں میں سے ہوں۔ مستقل آج تک میں تحریک انصاف کا ممبر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے یہاں یہ کانٹیسٹ بھی کیا چیئرمین کے الیکشن کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کے اندر اس وقت ایک پارٹی کو ادارہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ادارہ جب ہی بنے گا جب الیکشن پروسیجر مکمل ہوا کرے گا، ہر ٹرم کے اندر الیکشن ہوا کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے حصہ لیا یہاں پر، اور پھر جب جہاں ہم نے پینل ہمارے فائنل ہوئے تو اس کے بعد چیئرمین صاحب کی، عمران خان صاحب کی ہدایت بھی تھی، اور گور خان صاحب جو ہے وہ نامنیٹڈ بھی تھے، اور اچھے ان کا پچھلا بھی پروسیجر ابھی تک جو اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں وہ پارٹی کے لیے جو خدمات کر رہے تھے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پارٹی کی یونٹی کے لیے مجھے وڈرا ہونا چاہیے، اور گور صاحب کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہاں پہ پارٹی کے لیے کام کریں۔ اور سب سے پہلا مطالبہ جو ہمارا ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے، ہماری پوری پارٹی کا مطالبہ ہے، پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ گور خان صاحب سب سے پہلے منتخب ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے سب سے اسٹرگل شروع کریں گے، اور پوری پارٹی پورے پاکستان سے جدوجہد کرے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور وہ قیادت کریں۔ تو ہم ان کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اپنی مرضی کے ساتھ یہ میں نے اپنا فیصلہ لیا ہے کہ اس الیکشن سے میں وڈرا ہو رہا ہوں۔ اسلم صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر ہوں 96 سے، اس پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میرا تعلق محمود خان اچکزئی کے تحصیل گلستان سے ہے، وہ گاؤں کا حیثیت سے وہ میرے پڑوسی ہیں، جو اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ممبران قومی اسمبلی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے صدارت کے لیے۔ میں محمود خان اچکزئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات آتے ہیں کہ ہماری پارٹی جس کرائسس سے گزر رہی ہے اور جو عناصر اس میں ملوث ہے، میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے 9 مئی اور بشمول 9 فروری کے اعلیٰ سہولت کاروں کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں دونوں ایک ہی مجرم ہیں، چاہے جنہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ اسٹیج کیا، چاہے وہ 9 فروری کا ڈرامہ اسٹیج کیا۔ آج ہمارے ملک جو ہماری قومی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے، اس کی مثال اور کوٹ جیسی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا ہوگا اردو کے نصاب میں، اور کوٹ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ان کے کوٹ کپڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اس اسمبلی کی حیثیت اس وقت یہ ہے کیونکہ 90% جو سیٹیں ہیں ان پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ فارم 45 کے تحت فوراً اناؤنس کیا جائے، یہ ناقابل قبول ہے، جو ہمارے قوم کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں نے خود 95 میں MBBS کرنے کے بعد بولا میڈیکل کالج کوئٹہ سے، اور 96 میں نے پارٹی جوائن کی۔ میرا پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم جس کرائسس سے گزر رہی ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم ایک یونٹ بن کر
بیرسٹر گوہر کے حق میں ہم وڈرا ہوئے. میں قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس نے باشعور پارٹی ورکر کا کردار ادا کیا. ہم ہر وقت پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری پارٹی کے لیے. وہ بعد میں اپنے خبرین ہمارے کھلیس کو میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس وقت ہماری پارٹی بیسکلی یونین کونسل بیسک پوائنٹ پہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. اس مثال کے جیسے انگلیاں جدا جدا ہم کہتے ہیں کہ انگلیاں مل کے ہم نے اب محکم بنانا ہے. اس قوم کی آزادی کے لیے, ہماری نئی نسلوں کی آزادی کے لیے ہم نے 1 یونٹ ہو کے چلنا پڑے گا. خان صاحب آئے گا, خان صاحب ضرور آئے گا. یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لیڈر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا. صرف پاکستان کی میں بات نہیں کرتا ہوں. وہی جو اس کے مخالفین تھے آج اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس نازک موڑ میں جو ایک دوسرا سازشی عناصر ایک دوسرا بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں تھے, جس کا انہوں نے اس مشن کا نام B2 رکھا ہوا ہے, یعنی بنگلہ دیش 2. انہوں نے وہ کرائسس, ان کا آغاز ہمارے صوبہ بلوچستان سے شروع کیا ہوا ہے, جہاں پر پٹھان اور بلوچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ہر قوت کے ہم خلاف ہے. خوف ختم ہو چکا ہے, موت آنی ہے. میرا یہ مقولہ ہے کہ غیرت سے آپ کی زندگی کم نہیں ہوتی ہے اور بے غیرتی سے آپ کی زندگی زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ کا ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے اب انسان بن کے جی سکتے ہو. بہت بہت